वेलकम बैक। बिजली की सालाना 500 अरब की चोरी बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप लॉन्च की तकरीब से खिताब। कहा बिजली की कीमतें कम करने के लिए वजारत बिजली और टास्क फोर्स ने IPP से बात की, बैंकों से बात करके गर्दिशी कर्ज को कम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों से TV लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर समेत 2 जजों की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार दे दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ममलिकत को हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी के तायुन का मामला भेजा था। सदर आसिफ अली जरदारी ने तायुन के बाद जजों की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। सीनियरिटी में ट्रांसफर होने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें नंबर पर हैं। नई सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे और जस्टिस बाबर सत्तार 5वें नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस सरफदार एजाज छठे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस समन रफत 8वें, जस्टिस मोहम्मद आजम खान 10वें, जबकि जस्टिस इनाम अमीन मिनहास 12वें नंबर पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले की कॉपी मौसूल हो गई। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया। फैसले की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को पेश की जाएगी, जिसकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की बहाली से हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। अदालती फैसले के बाद सेनेट की ज़ेर इल्तवा सीटों पर भी इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। 26 अरकान पंजाब असम्बली की मुअत्तली के बाद अपोजिशन असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन का इख्तियार खो बैठी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के अरकान की तादाद 105 है। 26 अरकान मुअत्तल होने के बाद अपोजिशन के अरकान की तादाद 79 रह गई, जबकि इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर 93 दस्तखत दरकार हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के 3 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। ज़राए का कहना है अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर PAC की चेयरमैनशिप से महरूम हो सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटियों के अपोजिशन चेयरपर्सन की मराद वापस लेने पर भी गौर किया जा रहा है। गुज़श्ता दौर में स्पेशल कमेटियों के जरिए ऐवान चलाया गया था। पंजाब असम्बली की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन चेयरपर्सन को हटाने पर काम शुरू कर दिया गया है। सानिहा सवात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई है। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। सियालकोट के अब्दुल्ला की तलाश अब भी जारी है। रस्सियों बांध से बनी कश्तियों में लोगों को ढूंढने में 3 दिन लग गए। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाली गई, सिर्फ 4 अफराद को बचाया जा सका। इंतजामी गफलत सामने आई तो सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। मैयतें कचरे की गाड़ी में मुंतकिल करने वाले TMO समेत 6 अफसर हटा दिए गए हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने सानिहा स्वात के मुतासरा खानदान से मुलाकात की है। कहते हैं इस खानदान पर कयामत टूट पड़ी है। उस हुकूमत के ज़मीर पर पता नहीं कोई कयामत टूटी है या नहीं। रेस्क्यू वाले 2 बार आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, आवाम खुद फैसला करें। खानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का, और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया हो। ये बता रहे हैं कि 2 दफ़ा रेस्क्यू वाले आए हैं, लेकिन खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले गए। एक क़यामत थी जो इस ख़ानदान पे जो है वो टूट पड़ी है परसों। पता नहीं वहाँ के जो लोग, जो हुक्मरान जो हैं, उनके ज़मीर के ऊपर कोई क़यामत टूटी है ये नहीं टूटी, ये तो कोई बता सकते हैं। ये बुज़ुर्ग मेरे भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हुकूमत के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया है, मेहरबानी करके उनको अपनी नौकरियों पे बहाल कर दें। हम किसी के ख़िलाफ़ जो है कोई बात नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला दुश्मन के ऊपर भी इस किस्म का कोई वक्त न लेके आए। ज़ाती मफादात से ज़्यादा जो है कि आवाम जो बैठी हुई है, यहाँ भी है, बाहर गलियों में, बाज़ारों में जो आवाम है,
ان کے مفادات کی حفاظت کریں. سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. عوام جو ہے وہ خود فیصلہ کریں. سوات میں تجاوزات کے خلاف شروع کیا گیا آپریشن کچھ ہی دیر بعد روکنا پڑ گیا. مقامی افراد کی جانب سے مزاحمت کی گئی. انتظامی افسران اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جس سے ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے مزاحمت کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. پی ڈی ایم خیبر پختونخوا کے مطابق چترال میں گرمی کی لہر میں شدت سے گلیشیئرز کے پگھلنے کا خطرہ ہے. انتظامیہ نے دریائے چترال کے نشیبی علاقوں میں آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی. مزید جانتے ہیں نذیر حسین شاہ سے. خیبر پختونخوا کے مطابق گرمی کی لہر میں شدت کے باعث اپر اور لوئر چترال کے گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ ہے جس سے دریا چترال اور نادی نالوں میں پانی کی بہاؤ بڑھنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. دریا چترال میں پانی کی بہاؤ بڑھنے سے نشیبی علاقوں میں آباد مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے. ضلعی انتظامیہ اپر اور لوئر چترال کی طرف سے دریا چترال کے کنارے رہنے والے مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی ہے. اپر چترال غروب پر کسب روڈ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آمد میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 30 جون تک چترال کے دونوں اضلاع میں بارش متوقع ہے. ہری پور میں دفعہ 144 کے تحت ندی نالوں میں نہانے پر پابندی عائد ہے. ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ندی نالوں میں نہانے والے 40 افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں. سیلابی ریلوں کے پیش نظر ندی نالوں کے قریب رہائشیوں کو جگہ خالی کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے. لوئر دیر میں 2 روز قبل سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے نوجوان کی لاش بھی 4 سدہ کے مقام پر دریا سے مل گئی ہے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے سیلاب کا الرٹ جاری کرنے کے باوجود لوگ دریائے پنچکڑا میں نہا رہے ہیں. دریاؤں میں نہانے پر پابندی کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. مزید بتائیں گے حنیف اللہ. جی حنیف. 2 دن پہلے لوئر دیر میں گرلا کے مقام پر سیلابی ریلا میں ڈوب کر لاپتہ نوجوان 28 سال عثمان کی لاش 4 سدہ کے مقام پر دریا سے برآمد کی گئی ہے اور ان کی لاش آبائی علاقہ پہنچا دی گئی ہے. سوات میں سیلاب سے تباہی اور افراد کی سیلاب میں بہہ جانے کے بعد ڈپٹی کمشنر لوئر دیر عارف خان نے دریاؤں میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی تو عائد کر دی ہے لیکن اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں اور دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود لوگ دریا پنچکوڑا کے کناروں پر موجود ہے اور اس میں نہا رہے ہیں جو کسی بھی وقت انسانی جانوں کی ضیاع کا سبب بن سکتا ہے. پی ٹی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں حالیہ بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق بارش کے باعث خیبر پختونخوا میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہوئے. جاں بحق افراد میں 8 بچے، 5 خواتین اور 7 مرد شامل ہیں. زخمیوں میں 3 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے. رپورٹ کے مطابق بارش سے کے پی میں 57 گھروں کو نقصان پہنچا جس میں 51 کو جزوی جبکہ 6 مکمل طور پر گر گئے. بارش سے 2 دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. متاثرہ خاندانوں کو پی ڈی ایم اے کی جانب سے امداد دی گئی ہے. کراچی میں مونسون کے پہلے سپیل میں سڑکیں پانی پانی ہو گئیں. سائٹ ایریا، بڑا بور، گولی مار اور گارڈن کی سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے. شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جسے رپورٹ کیا ہے روحا فاطمہ نے. بارش کے بعد کراچی کی بیشتر سڑکوں پر نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا جس کے باعث سڑکوں پر گڑھے بن گئے. شہری کہتے ہیں مانسون کی پہلی بارش نے ہی انتظامیہ کی کارکردگی کی قلعی کھول دی ہے. یہاں سے گاڑی لانے میں 2 منٹ تو لازمی لگ جاتے ہیں کیونکہ پانی بھی ہے، گڈھے کے بھی پتہ نہیں لگتے. میں آ رہا ہوں ناظم آباد بورڈ آفس سے. آپ اس روڈ کو دیکھتے ہوئے جائیں اور یہ عباسی شہید مین ہاسپٹل ہے. اس ہاسپٹل والے آپ روڈ پہ جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ یہاں پہ مر گئے ہیں. یہاں پہ اتنا روڈ کی حالت خراب ہے. ہماری حکمرانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کٹروں کی اور یہ روڈوں سے پانی کے لیے تو کوئی بندوبست کرے. سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی ہو، گارڈن ہو یا پھر شہر کی اہم شاہراہیں ہوں، سب ہی دریا کے مناظر پیش کر رہی ہیں. تھوڑی سی بارش بھی ہوتی ہے یہاں پہ آنے جانے لوگوں کے لیے بہت پریشانی ہو جاتی ہے. لوگ گر رہے ہیں، سڑک بند ہے. مین بات ہے یہاں کی گٹر بند ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے یہ لوگ کھول ہی نہیں پا رہے. لیکن ہر بارش میں یہی ہے. میں بنارس سے آ رہا ہوں، سارا راستہ خراب ہے، کھڈے ہے. یہ دیکھ لو ابھی میں گر گیا. سارا روڈ خراب ہو رہے ہے، جہاں پیدل جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. ہم ادھر ہی رہتے ہیں، ہر بار جب بھی بارش ہوتی ہے
यहाँ पे पानी भर जाता है, कोई निकालने वाला नहीं है। शदीद गर्मी के बाद होने वाली बारिश से जहां एक तरफ शहरियों के चेहरे खिल उठे थे, तो दूसरी जानिब रोड्स की खस्ता हाली ने उन्हें मायूस कर दिया है। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। कराची में मेयरशिप पर डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, हम समझते रहे PTI के 32 लोग दबाव की वजह से नहीं आए, लेकिन उनके लोगों ने बता दिया उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद है। तहरीक इंसाफ का ये हक था, उनको ये रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी। जो बहुत उसूली बात करते हैं, इस वसूली सीटों को वसूल करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हम मौलाना की तरफ भी देख रहे हैं, उसूली तौर पर तो इन्हें ये सीटें लेने से इनकार कर देना चाहिए। पहले कराची में मेयरशिप पर डाका डाला, PTI के 32 अफराद ऐसे थे, हम तो उनको आज तक यही कह रहे थे उन पर दबाव होगा जिसकी वजह से वो नहीं आए, लेकिन अभी उनके लोगों ने ये बात बता दी है कि नहीं, दबाव से ज्यादा उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद बहुत है, तो जिसकी वजह से वो 32 लोग नहीं आए थे। इक्तदार का म्यूजिकल चेयर, इसमें उसूल कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा में जो सवात का वाकया हुआ है, जिसमें 1.5 घंटे तक लोग वहां मौजूद रहे, 12वां-13वां साल है PTI की हुकूमत का, और उनके पास इसका कोई इंतजाम नहीं था कि वो उन लोगों को लिफ्ट कर सकें। बदतरीन मिसाल है हुकूमत की, लोग मरते रहे, चीखते रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हाफिज नईम मुल्क भर में मकामी हुकूमतों की बात नहीं करते। हाफिज नईम का दिल सिर्फ सिंध नहीं बल्दियाती निजाम को क्यों मानता है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हाफिज नईम के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, पुराने साथी पंजाब में एक दूसरे को सेव कर रहे हैं। हाफिज नईम, आप एक ही मुल्क में 2 निजामों की बात करते हैं। हाफिज नईम ने मकामी हुकूमत और सूबाई असम्बली की सीट दबा रखी है। कराची नाज़माबाद की आवाम का हक दबा रखा है। हाफिज नईम ना चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हुए, ना PMA MPA सीट से इस्तीफा दिया। हाफिज नईम ने इलेक्शन कमीशन के गोशवारे जमा करा के इक़्तिदार की रस्सी थामी हुई है। मूसा खेल की तहसील कंगरी में ज़लज़ले से 5 अफराद जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक है। मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। बताइएगा मंजूर। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बयान में बताया गया है कि जो सुबह जो है मूसा खेल में ज़लज़ला आया था, उसमें अब तक सैकड़ों मकानात जो है उनको नुकसान पहुंचा है, जिनमें जुज़वी नुकसान और मुकम्मल भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि 5 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है तशवीशनाक है। ये जिला मूसा खेल का इलाका है किंगरी, जहाँ पर 2 जो यूनियन काउंसिल है किंगरी और राड़ाशम, यहाँ पर ज्यादा नुकसानात हुए हैं, जबकि ये भी इतलात मौजूद हैं कि बाज मलबे तले जो है वो माल मवेशी भी दबे हुए हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है PDM हुक्काम के मुताबिक। और उसके साथ साथ मजीद नुकसान का भी जायजा लिया जा रहा है। एटमी तौर पर जो नुकसान हुआ है उसकी जो है रिपोर्ट आने के बाद उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ताहम इस वक्त जो है मुतअद्दिद मकानात जो है उनको नुकसान पहुंचा है और इमदादी सरगर्मियां इलाके में जारी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ निजी अस्पतालों से मुंतकिल किए गए 20 नौमौलूद इंतकाल कर गए। मामले की तहकीकात के लिए डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर कमिश्नर साहिवाल ने कमेटी तश्कील दे दी। पाकपतन में निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी का शिकार 20 नौमौलूद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए, जो गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान इंतकाल कर गए। 21 जून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके इंक्वायरी लेटर में बच्चों की अमवात का इंकशाफ हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक चिल्ड्रन वार्ड में 20 बच्चे नौमौलूद थे। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को सील कर दिया है। मुशीर इत्तलात KP कहते हैं, सवात की कुदरती आफत पर सियासत करने वाली मरीम नवाज पंजाब के अस्पतालों पर तवज्जो दें। पाकपतन की DHQ अस्पताल में सहूलतों के फुकदान से अब तक 20 मासूम बच्चे जान बहक हो चुके। दिल दहला देने वाला ये अलमिया पंजाब के सेहत के निज़ाम की नाकामी के बेनकाब करता है। 20 माओं की गोदें उजड़ गई, लेकिन मरीम नवाज अल-यमीन के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं। वो कुदरती सानेहात पर सियासत के बजाय पंजाब के अस्पतालों में सहूलतें फराहम करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अल-यमीन गन्नापुर ने सवात सानेह पर फौरी एक्शन लेकर 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से 42वें और 43वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के शरका ने मुलाकात की। गवर्नर ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव सरकारी फंड से नहीं बल्कि अवामी ताउन और निजी शोबे की शराकत से जारी हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 से जायद बच्चे जदीद IT कोर्सेज से मुस्तफीद हो रहे हैं। जदीद IT कोर्सेज का दायरा कराची से बढ़ाकर जल्द हैदराबाद तक फैलाया जाएगा।
گورنر ہاؤس کو حقیقی معنوں میں عوامی گورنر ہاؤس کا روپ دیا گیا ہے۔ اختیارات محدود ہونے کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت فلاحی مشن پر عمل پیرا ہیں۔ روزانہ 6000 بچوں کو ناشتہ اور 25000 افراد کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ کلائمیٹ چینج سمیت 14 گورنر انیشیٹوز پر مؤثر انداز میں کام جاری ہے۔ شجرکاری مہم کے تحت اب تک 16000 سے زائد پودے لگائے جا چکے ہیں۔ نوجوان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ اور ترقی کی حقیقی امید ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی میں پابندی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد ساحل پر پہنچ گئی ہے۔ شہری کہتے ہیں گھر پر بجلی نہیں ہے، چھٹی انجوائے کرنے آئے ہیں۔ سائنس بٹ کے مقام پر آصف خان موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بالکل، کراچی میں سمندر میں نہانے پر پابندی ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہے اور ہم موجود ہیں اس وقت سائنس پٹ میں۔ اطراف میں دیکھیں تو کافی اونچی اونچی لہریں آ رہی ہیں، بالکل کنارے سے جو پانی ہے وہ ٹکرا رہا ہے اور کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، پکنک منا رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے اطراف میں پولیس اہلکار بھی موجود ہیں، مختلف جگہوں پر ناکے بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ لوگ کس طرح سے یہاں پر آ رہے ہیں ان لوگوں سے ہی معلوم کرتے ہیں۔ روکا تھا ہمیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم نے بولا کیا کریں، گھر کے اندر بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تو ہم سی سائڈ جا رہے ہیں، تھوڑا انجوائے کریں گے بچوں کو لے جا کے۔ مانگ رہے تھے مگر دیے نہیں، پہلے 500 مانگے پھر 250 مانگے، نہیں دیے۔ کہاں سے آئے ہو؟ ہم لیاری سے آئے ہیں۔ لیاری سے آئے ہو؟ ہاں۔ کسی نے روکا نہیں یہاں پہ آتے ہوئے؟ نہیں، ہم لوگ خود بس میں آئے، کسی نے نہیں روکا۔ یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو کے اہلکار بھی موجود ہیں جو کسی بھی حادثے کے پیش نظر فوری طور پر یہاں سے جو لوگ اگر ڈوب جاتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے یہاں پر یہ اہلکار موجود ہیں۔ لیکن اس وقت جو سمندر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، متعدد یہاں پر حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے۔ اس کے باوجود کراچی کی ایک بڑی تعداد میں جو عوام ہے وہ اس وقت ساحل سمندر پر موجود ہے اور نہا رہے ہیں۔ زیارت کے منا ڈیم میں ڈوبنے والی 3 میں سے 2 خواتین کو نکال لیا گیا، ایک خاتون کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے بچائے گئے خواتین کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملے میں 13 جوان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 14 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرائی۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ دہشت گردوں، سہولت کاروں، مددگاروں کو ہر قیمت پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے دہشت گردی کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے بنو گیرزن میں پاک فوج کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ CMH بنو میں زخمیوں کی عیادت کی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بڑھتی ناکامی اور عالمی سطح پر ہونے والی رسوائی نے مودی حکومت کو سربراہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی حکومت نے راوے سنہا کو توسیع دینے کے بجائے پراگ جین کو اپنی خفیہ ایجنسی را کا نیا سربراہ بنا دیا۔ بھارتی حکومت پر را کی ناکامی کا دباؤ بڑھنے کے بعد نئی قیادت لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مودی حکومت پاکستان سے حالیہ کشیدگی میں منہ کی کھانے پر اپنی خفیہ ایجنسی را کا چیف تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی۔ پراگ جین کا ماضی پاکستان پر مرکوز آپریشن سے جڑا رہا۔ بھارت کی اسٹریٹجک سمت عالمی سطح سے ہٹ کر اب علاقائی سطح پر مرکوز ہونے لگی۔ تجزیہ کاروں نے راوی سنہا کی تبدیلی کو حکومتی ساکھ بچانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ لکی مروت میں فائرنگ سے امن کمیٹی کے صدر سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تھانہ ڈڈے والا کی حدود میں دہشت گردوں نے شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر سمیت 3 افراد کو نشانہ بنایا۔ جاں بحق دیگر 2 افراد کی شناخت صلاح الدین اور فرمان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ تینوں لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ تل اویو میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف عوام کا جم غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ مظاہرین نے نتن یاہو سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سویڈن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اور خبر دے گی آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف چودھری نثار کے گھر پہنچے ہیں، ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ملاقات کے بارے میں مزید وہ بتائیں گے۔ جی اظہر۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر سیاستدان چودھری نثار علی خان کے ساتھ ان کی رہائشگاہ پر ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ اس ملاقات میں جو کہ طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف چودھری نثار علی خان کو دوبارہ سیاست میں فعال ہونے کے حوالے سے مشورہ بھی دیں گے اور ان کے مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے کردار ادا کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔
چودھری نثار علی خان کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی ہے، تاہم چودھری نثار علی خان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کے رابطے رہے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چودھری نثار علی خان کو دوبارہ مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم پر آنے کے حوالے سے قائل کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تو یہ ملاقات اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ اس وقت چودھری نثار علی خان کی رہائشگاہ پر وزیر اعظم اور چودھری نثار علی خان کے درمیان ہو رہی ہے۔ چودھری نثار علی خان کا ماضی میں مسلم لیگ نواز میں ایک انتہائی اہم اور فعال کردار رہا ہے، تاہم کچھ ایشوز پر ان کی ناراضی ہوئی تھی اور گزشتہ الیکشن بھی انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا تھا، لیکن اب اس بات کا امکان ہے کہ ان کی قیادت دوبارہ ان کو منانے میں کامیابی کے لیے منانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ملاقات جو ہے وزیر اعظم اسی حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو اظہر یہ ملاقات 1 on 1 ہے یا وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ کوئی اور بھی نون لیگی رہنما موجود ہے؟ دیکھیے جی، ابھی یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کے ہمراہ کون ہے، لیکن یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ دوسری طرف سے صرف چودھری نثار علی خان خود ہی ہیں اور آج صبح یہ ملاقات طے ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو وزیر اعظم ابھی کچھ ہی دیر میں پہنچے ہیں، کچھ ہی دیر میں معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے ہمراہ کون ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ چودھری نثار علی خان ماضی میں مسلم لیگ نواز میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کی ہوئے تھے اور آج بھی مسلم لیگ نواز کے بعد جو حلقے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ چودھری نثار علی خان دوبارہ مسلم لیگ نور میں واپس آ کر اپنا فعال کردار ادا کریں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ جو ملاقات ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور وزیر اعظم جو ہے چودھری نثار علی خان کو دعوت دیں گے کہ مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم پر ہی وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ آگے جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے اظہر، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف چودھری نثار کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چودھری نثار کے درمیان ملاقات کا جو یہ سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت اہم امور زیر غور آ رہے ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق RYB گلوبل کے ساتھ مل کر اسٹیم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آؤ مل کر بنائے پاکستان کی سوچ کے ساتھ اسٹیم کو آگے بڑھانا آج کے مسائل کا حل ہے۔ لاہور سے حسن حفیظ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے بتایا کہ پنجاب حکومت 2.5 ارب روپے سے اسٹیم لیب بنانے جا رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سال 2.5 ارب روپے سے اسٹیم لیبز بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو 5 پائلٹس کیے، ایک مہینے میں بچوں نے روبوٹس بنائے۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ اسٹیم ایجوکیشن کے ذریعے سینکڑوں بچے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں ARY کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بیکاز پوری دنیا میں اسٹیم یا اسٹیم کمپٹیشنز، اسٹیم اور اسٹیم لیبز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی تیزی سے گرو کی اور اس سال ہم نے پہلا پبلک سیکٹر کا اسٹیم کمپٹیشن کرایا۔ 3.25 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، 1100 ونرز کو قریباً $1.5 ملین کے پرائزز دیے گئے۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ اسٹیم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے تمام رقم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فراہم کریں گی۔ کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔